تو جتنے بھی ائمہ اکرام بزرگان دین گزرے ہیں سب نے کسی نہ کسی شیخ کامل کی بیعت ضرور کی ہے۔ حضرت ملفوظات اعلی حضرت میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو شیطان بھی آپ موجود ہوا، کہنے لگا فخر الدین ساری زندگی تم نے مباحثے کیے اور ساری زندگی تمہارا بحث و تکرار میں گزر گیا، مجھے ایک سوال کا جواب تو دو، میں تمہیں مان جاؤں گا، کیا تم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہو؟ فرمایا ہاں میں خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ بولا پھر میں اس پر دلیل چاہوں گا۔ آپ نے ایک دلیل دی، اس نے رد کر دی، آپ نے دوسری دلیل دی، رد کر دی، تیسری دلیل دی، رد کر دی، آپ نے دلیلوں کی بوچھاڑ کر دی اور 360 دلیلیں دے ڈالی۔ اس لعین نے ایک 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 کر کے ساری دلیلیں رد کر دی۔ علم کی پرواز کر کے تھک چکے، دلیلیں ختم ہو چکی، زندگی کی سب سے کٹن ترین گھڑی آپ پر آ پہنچی۔ آپ کے شیخ کامل حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو باطنی طور پر یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے، فرمایا فخر الدین اسے کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ جب آپ نے اتنی بات کہی تو وہ لعین دفعہ دور ہو گیا اور آپ اپنے پیر و مرشد کی مدد سے اس دنیا سے با ایمان رخصت ہو گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ حضور کی امت کے سب سے بڑے مفسر، محدث، محقق، سب علماء کے استاد، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، سارا دن درس قرآن و حدیث میں گزر جاتا، جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی اور ماہ رمضان میں 61 قرآن مجید کا ختم فرماتے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ شریعت کے دقیق سے دقیق مسائل آپ کے پاس پیش کیے جاتے، آنے واحد میں ان کا حل نکال دیا کرتے تھے۔ آپ کے متعلق حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھے شخص کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کتنا خوش نصیب انسان ہے، یہ کون شخص ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ابو حنیفہ تیرا اور تیرے بعد والوں کا امام ہے۔ اس خواب کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کا اجتہاد کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ خود تو چل نہیں رہے بلکہ سرکار خود آپ کو چلا رہے ہیں۔ اتنا بڑا علمی مرتبہ ہونے کے باوجود آپ نے نقشبندی خاندان کے پیر حضرت امام جعفر صادق کو اپنی باطن کی اصلاح کے لیے پسند فرمایا اور روحانی عروج کے لیے ان کے دست حق پر جا کر بیعت ہوئے، جن کے متعلق آپ فرمایا کرتے اگر ابو حنیفہ اپنی زندگی کے 2 سال اپنے شیخ کی بارگاہ میں ان کی غلامی میں نہ لگاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ مولانا روم علمی اور روحانی شخصیت، اقبال انہیں اپنا شیخ کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں شاہ شمس تبریز کی غلامی نہ کرتا تو مولانا روم نہ بنتا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلامی شاہ شمس تبریزی نہ شد۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ، آپ کی شخصیت وہ شاہکار ہے کہ جنہیں عالم اسلام کے ائمہ اور مشائخ حجت الاسلام کے نام سے یاد کرتے۔ آپ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی نظر کرم سے نواز دیا۔
واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے تو میں اس پر مشاہدہ چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم برزخ سے حضرت امام غزالی کی روح کو بلوایا اور آپ نے مقالہ موسوی سے شرف یابی کے بعد انعام حاصل کیا۔ اتنا مرتبہ بلند ہونے کے باوجود آپ نے اپنی باطنی ترقی کے لیے، اپنی باطن کی اور نفس کی اصلاح کے لیے ابو علی فارمدی جو نقش بندی خاندان کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ان کے دست حق پر بیعت کی اور انہیں اپنا پیر اور پیشوا بنایا۔ یہ تمام بزرگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ حضور کی امت کے وہ مشائخ ہیں، وہ علماء ہیں جن پر ہم ناز کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف کر دیا، اپنا ایک ایک سانس رسول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گزار دیا۔ اس لیے ان لوگوں کا بھی یہی مطمع نظر تھا کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اگر کوئی چاہے کہ وہ اللہ کا ہم نشین ہو جائے، اللہ کا دوست بن جائے، او نشینت در حضور اولیاء، تو پھر کیا کرے وہ اللہ والوں کا دوست بن جائے، ہم نشین بن جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ جو اللہ والے ہیں یہ اللہ سے ملا دیتے۔ یہ ان کا مطمع نظر رہا ہے اور ان کی سوچ رہی ہے، اور ان کی سوچ یہ بھی رہی جے ولیاں دا نہ لڑ پھڑیے، عبادت بے اثر ہووے، سارے کم ہی بن جاندے جے مرشد دی نظر ہووے۔ قسم رب دی ولی سارے نبی دے نور دا مظہر، نبی دی دید ہو جاندی جے مرشد جلوہ گر ہووے۔